14 کے دروازوں سے آپ کو نجات ملے گی. ولیکن باب الحسین اوسع، در حسین پر جو وسعت و گنجائش ہے وہ کسی اور کے در پر آپ کو نہیں ملے گی. کسی کے بارے میں نہیں ہے، رسول خدا کے بارے میں نہیں ہے. پانی پیو اور پی کے حسین، اولاد حسین، اصحاب حسین کو سلام کرو، نیکیاں لکھی جائیں گی. دشمنوں پر، قاتلین پر لعنت بھیجو، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. کس کے بارے میں یہ روایت ہے؟ سوائے حسین کے. وَكُلُّنَا سُفُنُ النَّجَاةِ، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں. وَلَكِنْ بَابَ سفینۃ الحسین اسرا، جس تیز رفتاری سے حسین کی کشتی چلے گی اس تیز رفتاری سے کسی کی کشتی نہیں چلے گی. آیت اللہ دستگی وہ شہید محراب، انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے وہ ایک بندہ مر گیا تھا، کردار کا اچھا نہیں تھا، کوئی محفل وہ غلط نہیں ہوتی تھی جہاں وہ غیر حاضر ہو وہ مر جاتا ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی وہ عذاب میں مبتلا ہوگا اپنی گناہوں کی وجہ سے، لیکن کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ بڑا آسودہ حال تھا، خوشحال تھا، کوئی عذاب تشدد کے نشان نہیں تھے. اسے کہا کہ تو بد کردار آدمی تھا، تیرے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ عذاب میں مبتلا ہوگا، یہ تجھے توقعات یا خدشات کے بالکل برعکس اچھی حالت میں دیکھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 3 دن پہلے تک میں عذاب میں تھا. 3 دن پہلے تک، 3 دن پہلے اسی قبرستان میں میرے جوار میں ایک خاتون کو لا کے دفن کیا گیا ہے. وہ کہ میرے قبر میں نہیں آئے، اس قبر میں سید الشہداء کی آمد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قبرستان کے مدفون سب کے گناہوں کو معاف کروا. اچھا، اس نے پتہ کیا یہ خاتون کون تھی، کس عمل کے صلے کے طور پر نواسی پیغمبر اس کی قبر میں پہنچے ہیں. تو پتہ کیا ہفتہ پہلے خاتون کے انتقال ہو گیا ہے. اس کے گھر میں لوگ گئے، اس سے پوچھا کہ یہ کیا کرتی تھی، کس عمل کے نتیجے میں نواسی پیغمبر اس کی مدد کے لیے قبر میں پہنچے. کہا کہ یہ پابندی کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھتی تھی. زیارت عاشورہ کے نتیجے میں سید الشہداء کی مدد میں مستحق. شیخ جعفر ششتری اپنے دور کے بہت بڑے باعمل خطیب تھے اور اپنی زندگی میں کربلا میں عاشور کے دن سب سے بڑی مجلس سے یہی خطاب کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک سال شب عاشور میں سوچ رہا تھا کہ میں کل کس کے مسائل پڑھوں. ایک مجلس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مختل پڑھا جاتا ہے. ایک متقی پرہیزگار عالم دین پورے واقعے کربلا پر مشتمل کتاب لیتا ہے. 3 گھنٹے تمام 72 کے 72 شہداء کے مسائل پڑھتا ہے اور ان کی شہادت پڑھتا ہے. ایک مجلس ہوتی ہے جس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین ہوتے ہیں اور وہی پونے گھنٹے کی مجلس اس کو یہ شیخ عفان شیخ جعفر ششتری پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں میں رات کو میں نے سوچا کہ میں کس کے مسائل پڑھوں، علمدار کے پڑھوں. جب کہا نا نہر فرات سے ادرکنی یا آقا غلام کی خبر لے، ہاتھ کمر پر رکھ کے فرمایا الان انکسر ظہری، عباس تیری اس آواز نے حسین کی کمر توڑ دی. اکبر کے پڑھوں الدنیا بعدک الافاق، بیٹے علی اکبر تیرے بعد اب دنیا پر خاک ہو. اس کے مسائل پڑھوں. قاسم وہ بھائی کی یادگار، 4 سال کی عمر میں امام حسن شہید کیے گئے تھے. آپ بیٹے کی طرح پالا تھا اور امام کو اپنا باپ سمجھتے تھے. اکبر کو روانہ کیا ہے اور عباس کو روانہ کیا ہے، اصحاب کو روانہ کیا. کسی کے بارے میں آپ کو یہ نہیں ملتی ہے روایت ملتی ہے چچا نے بھتیجے کو، بھتیجے نے چچا کو گلے میں ملایا، دونوں اتنے روئے، دونوں بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے. اصغر کے مسائل پڑھوں، خود امام حسین کے مسائل پڑھوں. کوئی فیصل نہیں کر سکے. مصیبتیں ایک سے ایک عظیم اور دل خراش تھی. اسی حالت میں پریشانی کے عالم میں سو گئے. خواب میں خاتون جنت کو دیکھا.
بیوی نے فرمایا شیخ اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے کسی شہید کی شہادت نہ پڑھ، میرے بیٹے کے آخری فدا کے مسائل سناؤ، وہ دل خراش اندر لوگوں کو بتاؤ۔ امام میرے مولا نے 3 دفعہ ودا کیا عزادارو، ایک دفعہ ودا کر کے گئے، جہاد کیا، واپس آئے دوبارہ، آخری دفعہ جہاد کر کے امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے خیمے میں بستر علالت پر بیٹھا ہوا تھا، میرے بابا نے خیمے کا پردہ ہٹایا، میں نے دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک میرے بابا خون میں ڈوبے اور جب بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے وہ نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے تختوں سے خون کے فوارے جاری تھے۔ وہ دل خراش وہ الوداعی جملے یا زینبو ویا سکینتو ویا مقیت علیکم من السلام، آخری سلام کر کے میرے اور آپ کے مظلوم آقا ذوالجناح پہ سوار ہوتے ہیں۔ پہلی اور دوسری دفعہ ایک اشارے سے ذوالجناح چل پڑا تھا، ابھی آپ چلانا چاہتے ہیں لیکن وہ قدم نہیں اٹھاتا۔ حیرت سے جب دیکھا وہ سینے پہ سونے کی آدھی بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہے، اور بابا سے مخاطب ہو کے فرماتی ابتا عائشہ سرمت للموت۔ یہ بچی دیکھ رہی تھی چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے۔ بابا سے پوچھتی ہے بابا اب آپ بھی چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا کیف لا یستصبر الموت من لا ناصر له ولا معین، بیٹی سکینہ جس کا دنیا میں کوئی ناصر مددگار نہ بچا ہو وہ موت کی طرف جا سکتا ہے۔ عجیب معصومانہ فرمائش کی، فرمایا اذا ردنا الی مدینۃ جدنا، بابا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے نانا کا مدینہ پہنچائیے اور اس کے بعد آپ کہیں لوگ پوری کا قتال نام۔ مطلب یہ بنتا ہے بیٹی سکینہ اگر نانا کی امت نے مدینے میں چین سے رہنے دیا ہوتا میں تمہیں اس پہ آب و گیا صحرا میں، لیکن نہ آتا۔ اس کو سنا تو جناب سکینہ کی رونے کی آواز بلند ہوئی، اس پہ پھر امام نے یہ مرثیہ پڑھا سید تقبیت البعدی یا سکینہ فعلمی من کل بکاؤ الى الامام دہانی، بیٹی سکینہ ابھی نہ رو، تیرے رونے کے ابھی بہت دن باقی ہے۔ لا تحرق قلبی بدمعک سبعہ دمعۃ، یہ اپنے گریوں کی آواز سے بابا کی جگر کو کباب نہ کر۔ فَإِذَا قُتِلْتُ فَأَنْتِ أَوْلَىٰ بِالَّذِي تَأْتِينَهِ يَا خَيْرَةَ النِّسْوَانِ، ہاں بابا کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ رونے کے حقدار تم ہوگے۔ بس آخری جملہ عرض کرتا ہوں، جب امام کی زندگی سے یہ عہد و وفادار مایوس ہوا اور امام کے پھولنا حق سے اپنے پیشانی کو رنگین کر کے مداح کی طرف آیا، امام زمان زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَ جَوَادَهُ مَخْدِيًّا، جب بیویوں نے دیکھا کہ یہ سواری آ رہی ہے، سوار خوش پر نہیں ہے، گھوڑے کی باغیں وہ کٹی ہوئی ہیں، زین ایک طرف کو ڈھلی ہوئی ہیں، خرجن من الخدور، خیموں سے باہر نکل آئیں، علی الخدود الاتمار، اپنے رخساروں پر تماچے مار رہی تھی، ہادی تنادی و آبا، کوئی بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، وہادی تنادی ما اخا، کوئی بھائی بھائی کر کے پکار رہی تھی۔ یہی معصومہ آگے بڑھی، ذوالجناح کے لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ذوالجناح سے ایک سوال کیا جو ہمیں قیامت تک بلانے کے لیے کافی ہے، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے عصر وفادار، تجھے خبر ہے میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، اسقی ابی عبد العشانہ، ان ظالموں نے میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی کا پلایا یا پیاسے شہید کر دیے گئے۔ لا